قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. محترم سامعین و ناظرین، ناد علی عملیات میں لوگوں نے بہت مشہور کر دیا ہے اور یہ بہت خاص موضوع ہو چکا ہے. بہت لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو اور اس کی اصلیت کو، اور یہ کیا ہے، اس میں کتنے فائدے ہیں، یہ کیا چیز ہے اور فائدے ہیں بھی یا نہیں، یا اس میں نقصان بھی ہے یا رجعت بھی ہوتی ہے، کیا چیزیں ہیں، اس کی مکمل تفصیلات آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے میں یہ ویڈیو آج اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ ناد علی کے بارے میں کیا تحقیق ہے، حقیقت کیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو الگ الگ میں واٹس ایپ پر جواب دے چکا تھا. پھر زیادہ سوالات اسی سے متعلق لوگوں کے آنے لگے تو میں نے سوچا سب کو ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں اس کی مکمل تحقیق بتا دی جائے. تحقیق اس کی اصل یہ ہے کہ یہ کچھ عربی اشعار ہیں، اور یہ اشعار جس نے بھی بنائے ہوں گے ان کا حضرت علی سے اس طرح کا کیسا تعلق بن گیا، یہ تحقیق ابھی تک نہیں ملی. اور یہ کنہوں نے اس کی ایجاد کی، کہاں سے یہ مروی ہے، سب سے پہلے اس کو کس نے شروع کیا، بہت سارے اس میں پیچیدگیاں ہیں جس میں جانا ضروری نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ اس کا معنی اور اس کی عربی عبارت اور اس کا حقیقت میں کیا اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا اسلام میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے ناد علی کے جو اشعار ہیں وہ مختلف کتابوں میں کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہیں. دوسری بات، جتنے بھی الفاظ میں ہیں اس کا معنی شرک ہے، اور یہ معنی کے اعتبار سے یہ شرکیہ کلمات ہیں یہ عربی اشعار، کیونکہ ناد علی یعنی آواز لگانا علی کو، یہ علی کو پکارنے کی طرح ہے. اور اسلام میں مخلوق کو پکارنا، مخلوق کو مشکل کشا ماننا، اور کسی بھی مخلوق کو چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو مشکل کشا ماننا اسلام میں شرک ہے. اور شرک کا کسی بھی طرح سے اگر کسی دعا میں یا پھر کسی الفاظ میں، اشعار میں اس شرک کا باریک حصہ بھی ہوتا ہے تو اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے ناد علی تو مکمل طور پر علماء سے میں نے تحقیق بھی کی، یہ پوری طرح ناجائز ہے اس کو پڑھنا، اور اس سے شرک ہوتا ہے. یہ کلمات پڑھنا شرک ہے، کیونکہ حضرت علی کو پکارنے کے جیسے اس میں الفاظ ہیں تو یہ پوری طرح شرک ہے، اور یہ کرنا ناجائز اور حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کہنے کے بعد یہ کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی جو ہمارے ویڈیوز پہلے سے دیکھتے ہیں، اور وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ پھر آپ جنات سے مدد لیتے ہیں اور موکلات سے. تو صاف طور پر میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پورے چینل میں کہیں بھی ہم نے جنات کو قابو کرنے یا قبضہ کر کے اس سے کام لینے کا، یا موکل کو قبضہ کر کے قابو کر کے کام لینے کا ایک بھی عمل ہمارے چینل پر نہیں ہے.
جتنے چینل پر ہمارے ویڈیوز ہیں، چاہے وہ موکل سے متعلق ہو یا جنات سے، وہ صرف رابطے کے ہیں، اور رابطہ کرنا جائز ہے۔ وہ اگر اپنی مرضی سے رابطے کے بعد اپنی مرضی سے اگر وہ جنات یا موکل آپ کا کام کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ آپ کسی دوست یا مسلمان یا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا تعلق ہے، صرف دوستی ہے اور تعلق ہے، پہچان ہے، اور وہ کام کوئی آپ کا کر دیتا ہے تو وہ اس کا اختیار ہے، وہ کر دیتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ مدد ہوتی ہے، اور یہ سبب کے طور پر جائز ہے۔ دوسری بات کہ عملوں میں قابو کرنا یا قبضہ کر کے مجبوراً کام کروانا، اور ان سے ہوتا ہے یا جناتوں سے ہوتا ہے، موکلات سے ہوتا ہے، یا کسی سے بھی کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سوچنا اور اس اعتقاد کے ساتھ عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایک بات یہ کہ نعت علی اور اس جیسے بہت سارے عمل ہیں جن کی وضاحت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس کی شروعات میں نے نعت علی سے کی ہے، اور یہ تمام نعت علی کے جتنے بھی قسم کے اشعار ہیں اس سے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جنات چونکہ اسلامی حکم اور تمام احکام الہی کے مکلف ہیں تو ان کو قبضہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مکلف کے معنی ان پر بھی اسلامی قوانین، اسلامی آداب، شرعی احکام ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپنی مرضی سے یا دوستی یا پہچان یا رابطے میں آنے کے بعد اپنی خوشی سے کوئی کام کرتے ہیں آپ کی مدد، تو وہ جائز ہے۔ ان کو قابو کرنا، قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ جنات ہو یا کوئی اور مخلوق۔ پھر اس کے بعد عملیات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جائز سمجھ کر لوگ کام کر رہے ہیں، اور جائز سمجھ کر اگر قابو کرنے کا یا قبضہ کرنے کا عمل ہے اور اس میں آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو ناجائز کاموں میں استعمال کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد عملیات میں کچھ لوگوں نے ایسے تعویذات اور ایسی چیزوں کو اختیار کیا ہے جو شرک ہے، اور کئی عمل ایسے ہیں جو کفر تک لے جاتے ہیں، ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز کہ عملیات میں جو مشہور کیا گیا ہے وہ تقریباً 50 سے 60% یا اس سے زیادہ ناجائز عملیات کو اور شرکی عملیات کو مشہور کیا گیا ہے۔ ان سے بچنا اور ایمان کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جائز عملیات وہ ہیں جس میں لکھنے والے کو معلوم ہو تعویذ میں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، اور وہ شرعی اور جائز اشعار یا جائز عمل ہیں یا قرآنی آیات ہیں یا درود شریف ہے یا اسماء الحسنی ہے تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا معنی اس کو معلوم نہیں، کچھ الٹے سیدھے کھینچی گئی لکیریں ہیں اور اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا کسی کو، تو ایسی چیزیں ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ جادوگروں کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور عملیات میں عمل کے وقت بہت سارے لوگ بڑی بڑی پابندیاں لگاتے ہیں، تو ان پابندیوں کو صرف محدود سمجھنا ٹھیک ہے، اور عمل کے دوران کوئی کام یا کوئی عمل ایسا ہے جس سے اسلامی احکام میں فرق پڑتا ہے تو ایسے عملیات بھی جائز نہیں ہے۔ تو جائز عملیات اکثر جو ہمارے ماحول میں جو عاملین بھرے پڑے ہیں اور جو مشہور ہو چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو صحیح عمل سمجھتے ہیں، اکثر ان میں سے ناجائز اور غلط عملیات کرتے ہیں۔ صحیح عملیات میں
بہت زیادہ اکابرین کے اور اللہ والوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے عمل ہیں، ان کو تحقیق کر کے صحیح عملیات کو سمجھ کے عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نعت علی کی ہی طرح ایک مشہور کر دیا گیا ہے ایک اور اسماء برہتی کے نام سے، دعائے برہتی۔ دعائے برہتی میں کچھ چیزیں شکی ہیں اور کچھ چیزیں صحیح ہیں، کیونکہ دعائے برہتی جتنے لوگوں کے پاس ہے، جتنی کتاب والوں نے چھاپا ہے، ہر ایک نے الگ الگ چھاپا ہے، ہر ایک کسی کا ایک دوسرے سے بالکل وہ ملتا نہیں ہے، سب جگہ الگ الگ ہے، کسی کے الفاظ کچھ ہیں، بہت سارے اس میں فرق ہے۔ اس کی بھی تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی۔ یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔